میں ایک بہت مفصل روایت جو فتنوں سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 فتنوں کی نشانی بتائی، 72۔ ترمذی شریف کی روایت میں 14 نشانیاں، اور یہ در منصور کی روایت ہے، جس کو حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے عصر حاضر کے فتنے نام سے کتاب لکھی، اس کے اندر ان فتنوں کو ذکر کیا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ میں اجمالی طور پر اس کو ذکر کر دوں، اگر میں اس پر تفصیل کرنے جاؤں گا تو شاید 2 گھنٹے نکل جائے۔ میں اجمالی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیان کردہ فتنوں کو ذکر کروں۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اخیر میں ایک فتنہ یہ آئے گا کہ لوگ نمازیں چھوڑ دیں گے۔ آپ یہ بات اس وقت فرما رہے جب صحابہ ہیں، نماز چھوڑنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ فاسق و فاجر بھی اس وقت نماز پڑھتا تھا۔ اس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت میں فتنہ آئے گا کہ لوگ نماز چھوڑیں گے۔ آج وہ حال آ چکا ہے کہ لوگوں نے نمازیں چھوڑ دی۔ میں آپ کو صحیح کہتا ہوں کہ صرف 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اور جب سے یہ لاک ڈاؤن کے مسئلے ہوئے ہیں، گھروں میں لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ اللہ کی رحمتیں کہاں آئے گی؟ نور کہاں آئے گا؟ رزق میں برکت کہاں سے ہوگی؟ زندگی میں برکت کہاں سے ہوگی؟ چہرہ منور کیسے ہوگا؟ زندگیوں سے نماز نکل گئی۔ یہ حضور کی پیشین گوئی ہے کہ میری امت پر ایک فتنہ آنے والا ہے کہ لوگ نمازوں کو چھوڑ دیں گے۔ دوسری بات آپ نے ذکر فرمائی، امانت میں خیانت ہوگی۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، سود عام ہو جائے گا۔ آج سود عام ہو چکا ہے، جس کے اوپر اللہ نے یوں فرمایا کہ سود کھانے والا مجھ سے لڑ رہا ہے، نص قطعی سے حرام۔ لیکن مسلمان صف اول میں نماز پڑھنے والا یوں کہہ رہا ہے کہ سود تو میرا بیٹا ہے، سود پر میری زندگی۔ چوتھی علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگ جھوٹ کو حلال سمجھیں گے۔ آج وہ وقت آ چکا ہے کہ لوگ جھوٹ کو حلال سمجھ رہے ہیں، اور بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ کو فن اور ہنر سمجھا جائے گا۔ جو جتنے اچھے انداز میں جھوٹ بولے گا، لوگ اس کو اتنی شاباشی دیں گے۔ آج میڈیا کو دیکھ لیجیے، جو جتنے اچھے انداز میں جھوٹ کو پیش کر رہے ہیں، جھوٹی باتوں کو، اتنے ہی اچھے انداز میں ان کو شاباشی دی جا رہی۔ واہ واہ، بہت بہترین ہنر ہے تمہارے پاس جھوٹ بولنے کا، اور بڑا بہترین فن ہے تمہارے پاس جھوٹ بولنے کا۔ ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ معمولی معمولی باتوں پر خون ریزیاں ہوں گی، ایک دوسروں کو قتل کریں گے، لوگ اونچی اونچی عمارتوں کو بنا کر فخر کریں گے، لوگ دین بیچ کر دنیا کمائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قطع رحمی عام ہو جائے گی، رشتہ داروں سے قطع تعلق ہوگا، لوگ رشتہ داریوں کو توڑ دیں گے، اور جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے وبائیں اور بلائیں اتریں گی۔ رشتہ داریوں کو ختم کریں گے، صلہ رحمی کو توڑ دیں گے، انصاف ختم ہو جائے گا، اور جھوٹ کو لوگ سچ بنا کر پیش کریں گے، ایسا لگے گا کہ یہ بالکل سچا ہے۔ ریشم کے کپڑے عام ہو جائیں گے، ظلم عام ہوگا، طلاقوں کی کثرت ہو جائے گی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، آپ دیکھ لیجئے، طلاقوں کی کثرت ہو چکی، ناگہانی موتیں ہوگی، اور وہ بھی عام ہو جائے گی، یعنی اچانک موت آ جائے گی، اور اتنی عام ہوگی، اتنی عام ہوگی
کہ اٹھانے والے نہیں ہوں گے. آج دیکھ لیجئے اتنی کثرت سے موت ہو رہی ہے کہ اٹھانے والے نہیں مل رہے. لوگ خائن کو امانت دار سمجھیں گے اور امانت دار کو خائن سمجھیں گے. جو امین ہوگا اس پر لوگ الزام لگائیں گے اور جو خائن ہوگا خیانت کرنے والا لوگ اس کی تعریف کریں گے. تو خائن کو امانت دار سمجھیں گے اور جو امانت دار ہوگا لوگ اس پر جھوٹے الزام لگائیں گے, لوگ اس کو خائن کہیں گے. آگے فرمایا رحمتیں لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گی. کثرت بارش کے باوجود یعنی بہت زیادہ بارش کے باوجود گرمی کم نہیں ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اولاد سے کراہیت ہوگی یعنی زیادہ اولاد کے آنے کو ناپسند کریں گے کہ بس ایک یا دو بچے بہت ہو گئے. یہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے اندر فتنہ آئے گا, یہ لوگ اولادوں سے نفرت کریں گے. کمینے اور امت کے گرے پڑے لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے. شراب کو شربت کا نام دے کر پیا جائے گا, آج عام ہو چکا ہے, اور کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی جہاں شراب نہ پی جائے گی. آج فلائٹوں میں اور ہواؤں میں بھی جو ایک فضا پاک تھی وہ فضا بھی اب خراب ہو گئی. عمراء اور وزراء یعنی جو بڑے لوگ ہیں وہ جھوٹ بولیں گے. عالم اور قاری قرآن بدکاری اور زنا میں مبتلا ہوں گے. اللہم احفظنا, اللہ حفاظت فرمائے, حق تعالی حفاظت فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مستقل علامت بیان فرمائی اس امت کے فتنے کی. آگے ارشاد فرمایا سونا اور چاندی عام ہو جائے گا, قرآن کے نسخوں کو مزین کیا جائے گا, شاندار بنایا جائے گا, لیکن تلاوت کرنے والے کم ہو جائیں گے. آج اعلیٰ درجے سے قرآن کو سجایا جاتا ہے, لیکن پوچھئے کہ تم نے اس صندوق اور اس پیٹی کو کھول کر کتنی مرتبہ قرآن پڑھا. تو قرآن کو سجایا جائے گا لیکن اس کی تلاوت نہیں ہوگی. اونچے اونچے منارے بنیں گے لیکن دل ویران ہوں گے. آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسجدوں میں شور ہوگا, اور اتنا شور ہوگا کہ باہر کے جھگڑوں کو مسجد میں لائیں گے. آج یہ حال ہو چکا ہے کہ مسجد شور سے بھر چکی ہے. آگے فرمایا آق کا امہ وآق کا ابوہ وادنا صدیقہ. لوگ اپنے باپ کو دھکا دیں گے, اپنی ماں کی بے عزتی کریں گے اور اپنے دوستوں سے محبت کریں گے. آج یہ وقت آ چکا ہے, ماں کو حقیر سمجھ رہے ہیں, باپ کو ذلیل سمجھ رہے ہیں اور دوستوں کے ساتھ محبت کر رہے ہیں. ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کا وقت نہیں اور دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے پوری رات ہوا کرتی. آگے فرمایا عورتوں کی باتوں کو سن کر لوگ اپنے دین کو بیچیں گے, یعنی شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے. آگے ارشاد فرمایا عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے گی, مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے گا. آج دیکھ لیجئے کتنے مرد ہیں جہاں چوراہے آتے ہیں یا جہاں ٹول ناکے آتے ہیں, جو مانگنے والے ہیں وہ سب مرد ہیں, عورت کا لباس اپنایا ہے. اور عورتوں نے شرٹ اور پینٹ پہن کر کے مردوں کا لباس اپنایا. تو عورت مرد کا لباس اور مرد عورت کا لباس اختیار کریں گے. غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائے گی حالانکہ قسم اللہ ہی کی کھائی جاتی. مسلمان بغیر گواہی طلب کرنے کے گواہی دے گا اور وہ گواہی بھی جھوٹی دے گا پیسے لے کر. اللہم احفظنا. آج چند کوڑیوں کے خاطر ہم کسی کو جیل میں بٹھانے کے لیے جھوٹی گواہی دے دیتے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اسراف فضول خرچی عام ہو جائے گی. لوگ علم دین کو دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھیں گے. دین کا علم دین کی اشاعت کے لیے نہیں, دنیا کمانے کے لیے.
تاکہ اس کے ذریعے سے ہم دنیا کمائیں اور آخرت کے کاموں کو آخرت کے لیے نہیں بلکہ اپنی دنیا کمانے کے لیے کریں گے۔ آگے فرمایا مال غنیمت کو لوگ اپنی ملکیت سمجھیں گے، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حال یہ ہوگا کہ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرنا بند کر دیں گے۔ قرآن کو نغمہ سرائی کے ساتھ پڑھا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ جس وقت قرآن پڑھا جائے گا اس وقت بینڈ باجا بھی بج رہا ہوگا۔ دیکھ لیجئے تلاوت قرآن کے موقع پر کئی جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ بینڈ باجے بجائے جا رہے ہیں، بنسری بجائی جا رہی ہے اور قرآن کریم کی توہین کی جا رہی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اخیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کا پچھلا طبقہ امت کے اگلے طبقے کو گالیاں دے گا، صحابہ کو گالیاں دے گا، تابعین کو گالیاں دے گا۔ آج وہ وقت آ چکا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میری امت پر یہ کام ہونے والے ہیں اور میری امت یہ کام کرے گی، اور جب یہ کام تم دیکھ لو تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب تم انتظار کرو کہ اللہ تمہارے اوپر سرخ پتھروں کی آندھی چلائے گا، تیز ہوا چلا کر کے تمہیں ختم کرے گا۔ اللہ زلزلوں سے زمین کو ہلائے گا اور تمہیں زمین کے اندر اتار دے گا۔ حق تعالیٰ تمہاری صورتوں کو بدل دے گا، اللہ نہ کرے کہیں گدھوں کی شکل نہ ہو جائے، کتے کی شکل نہ ہو جائے، سور اور خنزیر کی شکل نہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ فرمایا جب امت ان حالات کے اوپر آئے گی تو پھر اللہ آسمانوں سے پتھر برسائے گا، زلزلوں سے زمین کو ہلا کر زمینوں میں غارت کرے گا، سرخ آندھیاں چلائے گا، ظالم بادشاہوں کو تم پر مسلط کر دے گا، ظالم بادشاہوں کو تم پر مسلط کرے گا جو تم پر رحم نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ کرے کہ یہ امت آج بھی ان برائیوں سے بچنے والی ہو جائے۔